الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. حدیث میں 10 باتیں ذکر ہوئی تھی کہ جو فطری امور میں سے ہیں، انسان کی فطرت میں سے ہیں، یا انبیاء کی سنت میں سے ہیں، یا دین اسلام جو دین فطرت ہے اس کے احکام میں سے ہیں، ان میں سے 5 باتوں کا ذکر جو ہو گیا تھا: مونچھوں کا تراشنا، داڑھی کا بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پھر پانی واپس نکال کے ناک کی صفائی کرنا، اور اسی طرح ناخن تراشنا۔ آج ہے غسل البراجم، انگلیوں کے بیچ کی جگہوں کو دھونا، یا ہاتھ کی انگلیاں ان کی بیچ کی جگہ، پاؤں کی انگلیاں ان کی بیچ کی جگہ، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے کہ اندر میل کچیل جمع ہو جاتی ہے۔ اگر انسان ان کو نہ دھوئے تو میل کچیل جمع ہو جاتی ہے، اور پھر ظاہر ہے اس سے پھر کئی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بھی فطرت کی امور میں سے ہے، انسانی فطرت میں ہے، یا انبیاء کی سنت یا دین اسلام کے احکام میں ہے کہ انگلیوں کو بھی دھویا جائے۔ اور اسی طرح ونتف الابط، بغلوں کے بال نکالنا۔ اصل سنت مردوں کے لیے بغلوں کے بال نکالنا ہے، عورتوں کے لیے تو زیر ناف بال اور بغل دونوں کا نکالنا سنت ہے، مستحب ہے، بہتر ہے، دونوں کا نکالنا۔ لیکن مرد کے لیے زیر ناف بال کاٹنا سنت ہے اور بغلوں کے بال نکالنا سنت ہے۔ ہاں، اگر کوئی کسی کو زیادہ درد ہو، توقیر برداشت نہ کر سکتا ہو تو وہ پھر جو ہے وہ کاٹ بھی سکتا ہے، لیکن اصل اس میں سنت ہے نکالنا بغلوں کے بال۔ اور اسی طرح وحلق العانہ، زیر ناف بال یہ مردوں کے لیے مونڈنا، یہ مشہور ہے۔ اب اس کی حد کیا ہے، بالکل ناف کے نیچے سے نہیں ہے یہ، بلکہ ناف کے تھوڑا نیچے ایک خط سا پڑتا ہے، ایک خط سا پڑتا ہے۔ تو خصوصاً انسان جب بیٹھتا ہے اس وقت تو اس سے نیچے یہ ہتھیلی کے برابر جگہ ہوگی، یہ جو ہے نا اس کو آنا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دونوں رانوں کی جڑیں، اور اسی طرح جو خصیتین ہے اس کے نیچے سے لے کے پاخانے کی جگہ کی جو گولائی ہے، یہ حصہ اس کا مونڈنا سنت ہے۔ لوگوں کو حد معلوم نہیں ہوتی، تو یہ اس کی حد ہے، بالکل ناف کے نیچے سے نہیں۔ انسان جب بیٹھتا ہے تو ناف کے نیچے جہاں پیٹ کی حد ختم ہوتی ہے خط سا پڑتا ہے، وہاں سے نیچے لے کے شرمگاہ تک نفس اس کو کہتے ہیں، وہاں تک یہ جو حصہ ہے یہ آنا کہلاتا ہے۔ اور پھر خصیتین بھی ہے، اور پھر دونوں رانوں کی جڑیں ہیں۔ پھر خصیتین کے نیچے جو جگہ ہے، نیچے حصہ ہے پاخانے کی جگہ تک، اور پاخانے کا جو مقام ہے اس کی جو گولائی ہے اس کے ارد گرد جگہ یا
ان بالوں کو مونڈنا یہ سنت ہے۔ اور میں نے حد بتا دی ناخنوں کو لینا اور یہ آنا کے بال منڈوانا، یہ ہفتے میں ہر ہفتے میں ایک بار جمعے کو ہو جائے یہ مستحب ہے، نہیں تو 2 ہفتے کے بعد 15 دن کے بعد مستحب ہے، اور آخری 40 دن 40 دن سے زیادہ کرنا شروع گناہ۔ اور اسی طرح وہ انتقاص الماء، پانی سے استنجا کرنا یہ بھی سنت ہے، یعنی افضل ہے، بہتر ہے، اس لیے کہ پانی اللہ نے پیدا کیا صفائی ستھرائی کی، پھر علماء اس کے اور بھی بہت سارے فوائد اور احادیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ پانی سے جو ہے نا وہ قطرات بند ہو جاتے ہیں، قطرات، لیکن بلکہ میں ابو داؤد پڑھاتا رہا ہوں، اس میں باب احادیث میں اس کا ذکر ہے یا بعض ابواب میں اس کا ذکر ہے کہ پانی سے جو ہے نا وہ قطرات بند ہو جاتے ہیں۔ بعض آدمیوں کی جو ہے نا مثانے میں گرمی ہوتی ہے، جب تک پانی کا استعمال نہ کیا جائے تو اس وقت قطرے جو ہے وہ آتے رہتے ہیں۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ ٹیشو، آج کل ٹیشو پہلے ڈیرے ہوتے تھے، آج کل ٹیشو ہے، تو ٹیشو بھی استعمال کیا جائے اور اس کے بعد پھر پانی استعمال کیا جائے، یہ افضل ہے اور زیادہ صفائی ستھرائی۔ اور ظاہر ہے اس صورت کے اندر قطرے جو ہے نا، قطرے کے آنا جو ہے نا وہ اس کا خطرہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، قطروں کے آنے کا خطرہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور افضل بھی اس طرح۔ اور وہ جو مسجد قباء والوں کی فضیلت آئی تھی تو وہ یہی کرتے تھے، وہ ڈیلے بھی استعمال کرتے تھے، پانی بھی استعمال کرتے تھے، دونوں استعمال کرتے تھے۔ اچھی طرح صفائی ستھرائی جو ہے وہ اسی میں پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ 10 چیزیں ہیں جس میں آخری چیز پانی سے استنجا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسانی فطرت کا بھی تقاضا ہے، انبیاء کی سنت بھی ہے، اور دین اسلام جو دین فطرت ہے اس کے احکام میں سے بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔